بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال تعالى في مقام آخر: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز دوستو اور دینی ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے کائنات کو منظم فرمایا ہے. کائنات کا ایک ایک ذرہ رب ذوالجلال کے حکم سے چلتا ہے اور ترتیب سے چلتا ہے. سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے. چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہو جاتا ہے. اسی طرح دنیا کا سارا نظام ایک ترتیب سے چل رہا. اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو بھی ایک ترتیب دی ہے. دنیا میں بسنے والا ہر ایک انسان اور دنیا کی ہر ایک مخلوقات جو اللہ رب العزت نے کم و بیش 18,000 پیدا فرمائی ہیں، اور جتنی رنگینیاں دکھ رہی ہیں، آسمان، زمین، چاند، ستارے، فرشتے، درخت، پہاڑ، سمندر، ندیاں، تالاب، بنگلے، ساری چیزیں جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز فنا ہونے والی، ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاوے گی، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جاوے گی، چاہے ترتیب سے ہو یا غیر ترتیب سے ہو. یہ سورج جو اپنے وقت پر نکل رہا ہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ اپنے موقع اور اپنی جگہ کو بدل دے گا. ابھی جو پورب سے نکلتا ہے پھر وہ پچھم سے نکلے گا، پچھم سے. اس وقت میں ہر ایک انسان جس کو جواب دینا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند، ہدایت کا راستہ بند، رزق کا دروازہ بند، سب بند ہو جائے گا. اب شروع ہوگا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. حساب کتاب کا وقت شروع، اس لیے اللہ پہلے سے کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا، ڈرو اللہ سے، اس دن سے جس وقت میں ہر نفس کو جو ہے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہر چیز ترتیب سے اللہ کے نظام سے چل رہی ہے، مگر ہم انسانوں کو اللہ نے کچھ اختیارات دیے. بولنے کا اختیار، ہاتھوں کا اختیار، زبان کا اختیار، سننے کا اختیار، آنکھوں کا اختیار اللہ نے دیا ہے. اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے کچھ اختیار دیے بندوں کو، کیونکہ امتحان لینا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اللہ خود فرماتے ہیں یہ زندگی کیوں دی ہے؟ یحیی ویمیت. اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ ہمارا امتحان ہو، ہمیں جانچے، ہمیں پرکھے کہ ہم کتنے ہیں، کھرے اور کھوٹے ہیں. اس کے لیے زندگی دی ہے، اور موت بھی اسی لیے دی ہے تاکہ اس کے بعد حساب کتاب ہے. حساب کتاب کا مسئلہ نہ ہو تو پھر آدمی جو ہے کوئی ٹینشن میں نہیں رہتا، فری آدمی گھومتا ہے. جیسے میں امامت کرواتا ہوں، مجھ پر کوئی نگرانی رکھنے والا نہ ہو، کوئی حساب کتاب نہ ہو، جیسے چاہے کرو، تو میں یہاں کھڑا ہی نہیں رہوں گا. آدمی پر ذمہ داری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس ماحول کے اندر گھرا رہتا ہے. اللہ نے اس لیے زندگی دی ہے کہ اس کے بعد جو ہے حساب ہے، یہ بھولنا نہیں ہے. حساب دینا ہے، ہر چیز کا ایک ایک ذرے کا حساب دینا.
جو کھایا پیا دیکھا سب کچھ کیا، سب کا حساب ہوگا. اور اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ہے کہ زندگی کے ہر ذرے کی اینڈ ہے، اس کا اختتام ہے، اس کو ختم ہونا ہے. دنیا کا ہر ایک ذرہ اس کو ختم ہونا ہے، اور اسی طرح انسان کو بھی ختم ہونا ہے. انسان ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. مولانا یوسف صاحب، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت جی ثانی امیر جو ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے پہلے ابدی نہیں تھا، اس کے بعد ابدی ہے. پہلے ابدی نہیں تھا، یعنی ابدی اس کو کہتے ہیں اللہ کی ذات جو ہے وہ ابدی ہے، پہلے سے ہے اور آخر تک رہے گی، کوئی اینڈ نہیں ہے. اور انسان جو ہے پہلے نہیں تھا، ہم نہیں تھے، ہمارے باپ تھے، ہمارے باپ نہیں تھے، اس کے باپ تھے. یہ سلسلہ ہے. ہم پہلے نہیں تھے، اس کے بعد وجود میں آئے، دنیا کے اندر ہمارا وجود ہوا. ایک وقت وہ آئے گا، ہم ختم ہو جائے گے، ہمارے بیٹے رہیں گے، ہماری اولاد رہے گی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم انسان جو ہیں پیدا ہونے کے بعد ابدی ہیں، کیونکہ اب اس کے بعد موت ایک وقتی اللہ سے ملاقات ہے، اس کے بعد جو ہے اصل زندگی شروع ہونے والی. انسان پھر سے زندہ ہوگا. اسی پر ہمارا والبعث بعد الموت کا کیا مطلب ہے؟ ایمان جو ہمارا مکمل ہوتا ہے وہ اسی پر ہے، والبعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد زندہ ہونا ہے واپس. وہی انسان زندہ ہوگا. ایک وسیم مرا، ایک رفیق مرا، ایک اقبال مرا، تو وہی بلال زندہ ہوگا، وہی رفیق زندہ ہوگا، اور کوئی زندہ ہونے والا نہیں. اور یہی سوال لوگوں کو بھڑکتے ہیں دماغوں کے اندر کہ یہ سڑی ہوئی ہڈی واپس کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ یاسین کے اندر وہی چیز واپس فرمائی. اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. یہی چیز کہ یہ انسان جو دکھ رہا ہے سوچتا نہیں ہے، یہ تو ہڈی ایک سیمپل ہے. آپ جو بتا رہے کہ سڑی ہوئی ہڈی پرانی کسی قبر سے اٹھائی اور کہا کہ ایک نبی جی آپ کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ زندہ کریں گے اسی انسان کو، تو یہ سڑی ہوئی ہڈی سے واپس انسان کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ کھوپڑی والے ذرا دماغ کو چلا. اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة. یہ ہڈی تو ایک سیمپل ہے، تجھے تو میں نے ناپاک قطرے سے، پانی کے قطرے سے پیدا کر کے دکھا دیا. ہڈی تو اس کے بعد کی چیز ہے، یہ تو بعد میں بنتی ہے. من نطفہ خلقہ من نطفہ مضغہ، یہ جو سورہ عبس کے اندر ہے، والنازعات کے اندر ہے کہ یہ نطفہ پیدا ہوتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر ہڈی بنتا ہے، پھر خون بنتا ہے، لوتھڑا تیار ہوتا ہے. تو یہ تو بات کی چیز ہے. اس سے پہلے دیکھو تمہاری اصل کیا ہے؟ ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والے منی کے قطرے سے. اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو نماز صحیح نہیں ہوتی جب تک اس کو دھویا نہ جائے. ایسے قطرے سے پیدا ہونے والے ہم انسان ہیں. یہ چیز بتا رہے ہیں کہ ہماری زندگی کو ختم ہونا ہے، ہمیں آخر موت آنی ہے، حساب کتاب دینا ہے. تو پھر کس چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں؟ کس فکر میں ہم لگے ہوئے کہ اللہ کے سامنے حساب ہی نہیں دینا، اللہ کو جواب ہی نہیں دینا. اسی لیے جو ہے یہ ماحول جو ہمارے یہاں کریٹ ہوا ہے اس پر میں کچھ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے یہ چٹھا لے کر آیا ہوں تاکہ جو ہے آگے پیچھے نہ ہو اور وقت ضائع نہ ہو. میں جو آج بتانے والا ہوں بہت سی ہمارے یہاں تو سب اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں، لیکن میں نے اس کے بعد اپنے گاؤں سے باہر نکل کر اور کچھ اور جگہ دیکھا کہ وہ خرابیاں ضرور ہے. جیسے پہلی شروع ہوتی ہے انسان کا، جب نام ختم ہوتا ہے، جب انسان ختم ہوتا ہے اس کو موت آتی ہے تو موت کے وقت ہم ایک پہلا کام کرتے ہیں. جیسے سکرات کا عالم شروع ہوا تو ہم کرتے ہیں تلقین کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں. یہ میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں تلقین، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ پڑھتے ہیں نہ کہ حکم کرتے ہیں. اگر کوئی حکم کرتا ہے، حکم کا مطلب یہ ہے کہ میت کو کہے اماں پڑھو، ابا پڑھو، بھائی پڑھو، بہن پڑھو، ہم کہتے نہیں، بلکہ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو اب آخری وقت آ چکا ہے اس کے سامنے صرف پڑھیں گے، نہ کہ اس کو کہیں گے. کہنا نہیں ہے. مرنے والا جو بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے
اس کو صرف تلقین کی جاوے گی، نہ کہ اس کو کہا جاوے گا کہ آپ کلمہ پڑھے۔ کیوں؟ یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کا پہلا لفظ کیا ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کا آخری لفظ ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے نام سے جینے والا، اللہ کے نام سے مرنے والا، آخری کلمہ جس کا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنتی ہے۔ اس امید پر ہم وہاں تلقین کرتے ہیں، حکم نہیں کرتے۔ اگر کوئی کرتا ہے کہ پڑھو تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ موت کی سکرات کی ایسی سختی ہوتی ہے کہ اس موقع سے اگر ہم حکم کرتے ہیں، ہم اس مرنے والے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھیں، آپ کلمہ پڑھیں، لا الہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ پڑھیں، خدا نہ خواستہ اس تکلیف کی وجہ سے ہم نے عام ماحول میں دیکھا ہے کہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، ہم اس کو کہیں گے اس سے الٹا کرے گا۔ تو اگر وہ مرنے والا جو ہے اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کے بجائے وہ تکلیف میں اور بہت خطرناک تکلیف ہوتی ہے۔ اس موقع سے اگر ہم نے یہ کہا اور اس نے کہہ دیا جا میں نہیں پڑھتا، میں نہیں مانتا، آدمی تکلیف میں ہوتا ہے کچھ بھی بول دیتا ہے، اگر یہ کہہ دیا تو اس ایمان کے خطرے کے ذمہ دار آپ بنیں گے۔ اس لیے وہ میت تو خطرے میں پڑے گا ہی، لیکن اس کے ذمہ دار ہم بنیں گے۔ تو ہم کو کرنا یہ ہے کہ جس وقت وہ بستر پر مر رہا ہے اس کو ہم تلقین کریں گے، یعنی سامنے صرف پڑھیں گے اتنی آواز سے کہ اس کو بھی آواز آ جائے۔ دوسرا کام جو ہم کرتے ہیں کہ کفن دفن میں ہمارے یہاں تو الحمدللہ ماحول ہے کہ وقت پر کفن دفن تیار ہو جاتا ہے، لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کفن دفن میں تاخیر ہو جاتی ہے، جہاں علم نہیں ہوتا، جہاں جہالت پھیلی ہوتی ہے یا کسی کے انتظار میں ہوتا ہے، تو پھر جو ہے میت کو پھر وہ برف میں رکھا جاتا ہے۔ اس طرح تاخیر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تاخیر کرنا صحیح نہیں، یعنی گناہ ہوتا ہے۔ فرمایا گیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر میت جس کی موت ہوئی ہے اگر وہ اچھا ہے، یعنی زندگی میں اچھے اعمال کیے ہیں، تو اس کی چاہت ہوتی ہے کہ مجھے زمین کے حوالے کر دو تاکہ میرا حساب کتاب شروع ہو جائے اور میں اللہ سے جلدی مل جاؤں اور میں خوشیوں کے اندر شامل ہو جاؤں، تاکہ جو ہے جنت کے باغ ہو جاوے اور اس کی قبر منور ہو جاوے، وہ یہ چاہتا ہے۔ اور آگے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر میت جو ہے گنہگار ہے، اس نے زندگی میں اللہ کے ناراض کرنے والے اعمال کیے ہیں، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ میت کو اپنے اوپر رکھنا اور وہ گنہگار کو اپنے گھر کے اندر زیادہ بسانا، اس سے پہلے اس کو باہر نکال دو۔ یہی الفاظ لکھے ہیں، یہی الفاظ لکھے ہیں، حدیث کے اندر بھی ہے کہ اگر میت گنہگار ہے، گنہگار تو سب ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا اعمال نامہ خراب ہے تو اس کو جلدی سے دفن کر دو، اس کو جلدی سے قبر کے حوالے کر دو تاکہ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے اور اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو یہ ہے کہ کفن دفن کے اندر تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کی دعوت میت کے گھر والے اور اس کے متعلقین کرتے ہیں، بالکل صحیح نہیں۔ میرے گھر میں میرے والد کا انتقال ہوا، والد زندہ ہے میرے والد کا نعوذ باللہ اگر انتقال ہوا، اللہ ایسا نہ کرے، والد کا انتقال ہوا تو میں خود کیوں کھلاؤں؟ میں تو خود جو ہے غم میں ڈوبا ہوا ہوں، تو میں خود کیوں کھلاؤں؟ میرے گھر والے کیوں کھلائیں؟ تو اس میں لکھا ہے اور میرے رشتہ دار کیوں کھلائیں؟ اب اس کو اپنی زبان میں کہ ہمارے یہاں اس کو بھاتی کہتے ہیں، بھاتی چلتی ہیں، اور ایک دن نہیں بلکہ 3 دن 4 دن 5 دن وہ دوسرا رشتہ دار کھڑا ہوتا ہے۔ اب جب مر رہا تھا باپ اس وقت تو کھلایا نہیں، پوری زندگی پوچھا بھی نہیں، لیکن اب مر گئے ہیں اس کے بعد لوگوں کو کھلا رہے، جس کو کھلانا تھا، جس کو پیسے دینے تھے، جس کو رقم پہنچانی تھی، علاج کروانا تھا، اس وقت تمہاری ماں مر گئی تھی، اب کیا ہوا کہ اب مر رہے ہیں تو لوگوں کو کھلا رہے، تاکہ لوگوں کے اندر نام ہو کہ باپ کی خدمت ہم نے کی، ماں کی خدمت ہم نے کی، رشتہ دار کی خدمت ہم نے کی۔ یہ بتانا مقصد ہے تو آپ پورے دنیا کو کھلا لو، آپ کا ایک دانہ بھی اس کا ثواب پہ نہیں لکھا جائے گا۔ کون کرے گا یہ کھانے کا کام؟ میرے گھر میں میت ہوئے، گھر کا چولہا جلنے والا ہے نہیں، کون کرے؟ سب سے پہلے پڑوسیوں کا حق۔ میرے گھر میں جتنے رشتہ دار آئے، میری پھوپھی، میرے ماما، میرے خالہ، جتنے بھی آئے ہیں، اور اگر وہ رہنے والے، پہلے تو یہ چیز لکھی ہے، یہ ہمارے پڑوس ملک کے مفتی عبدالرؤوف صاحب ہیں، انہوں نے پورا خلاصہ لکھا ہے، ایک جگہ پورا بیان کیا تھا، اس میں یہ بات لکھی۔ پہلے تو یہ ہے کہ جو لوگ کفن دفن کر کے واپس آ رہے ہیں، یہی حکم ہے کہ ان کو نہ کھلایا جاوے، نہ کھلائے، یعنی اگر سہولت سے پہنچ جا رہے ہیں تو سبھی کو کہیں کہ روانہ ہو جائے، کام ہو گیا، اب وہ میت دفن ہو گئے، آپ کا کام ہو گیا۔
اب کون کھلاوے گا؟ گھر والوں کو، جس کے گھر میں میت ہوئی ہے اس کے گھر والوں کو، اور کچھ رشتے دار جو بہت تعلق رکھتے ہیں اور قریبی ہیں وہ رہ رہے ہیں، تو ان پر اتنا قریب والے پڑوسی ہیں ان کے ذمے ضروری ہے کہ وہ کھانا کھلاوے. ضروری یعنی کیا مطلب ہے؟ وہ کھلانا چاہے تو کھلاوے، فرض نہیں ہے. ہاں اتنا ہے کہ وہ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، حقوق میں سے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہے اس میں سے ہے کہ وہ پڑوسی کھلاوے گا. ہمارے یہاں مجھے لگتا ہے وہاں تک میں نے جن میتوں کے اندر جا کر دیکھا ہے ہمارے ہی رشتے داروں میں سے کھلاتے ہیں. یہ نہیں ہے. علماء یہاں مفتی صاحب نے تو پورا لکھا ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے پڑوسیوں میں سے کھلاوے. اور آگے لکھا ہے کہ صرف وہ بھی ایک دن کی دعوت یعنی صبح کی اور شام کی. اور اس میں آگے لکھا ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ بہت لذیذ کھانا ہو، بہت لذیذ کھانا نہیں، بلکہ جو عام طور پر ہم روزانہ جیسے دال چاول کڑی کھچڑی عام طور پر نارمل کھانا کھاتے ہیں، وہ تو غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. مزے تو اور کوئی لے رہا ہے، کھانا کون کھاتا ہے؟ وہ غم میں ڈوبے. کتنا کھائیں گے؟ جتنا روزانہ کھاتے ہیں اس سے کم ہو جاتا ہے ان کا کھانا. اصل کون کھا رہا ہے؟ دوسرے یوں ہی مزے اڑا رہے ہیں. یہ ایک شوق ہے. بلکہ آگے لکھا ہے کہ یہ اصل غیروں کا طریقہ ہے کہ ان کے یہاں جو ہوتا تھا وہ طریقہ قریب اور پاس میں رہنے کی وجہ سے ان کی تہذیب کو ہم نے لے لیا اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ایصال ثواب پہنچ. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. تم چلو غلط راستے پر اور امید ثواب کی رکھو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بوتل لے رہے ہو شراب کی اور چڑھا رہے ہو شراب کو اور یہ سوچ رہے ہو یا اللہ میں پیٹ بھر رہا ہوں مجھے پیاس لگی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا؟ ایک طرف پانی ہے، پانی ڈھونڈ کر پیو. آپ کر رہے ہو غلط کام اور اس پر جو ہے ایصال ثواب ایک ذرہ نہیں پہنچ سکتا. غلط راستے سے کبھی بھی ثواب نہیں پہنچ سکتا. نہ زندوں کو پہنچتا ہے نہ مردوں کو پہنچتا ہے. تو اس میں ہمارا ایک خیال ہے اور مفتی صاحب نے اور دیگر علماء سے بھی آپ پوچھیں کہ اس میں جو ہے ایک دن کی وہ بھی صاحب خانہ جس کے گھر میں میت ہوئی ہے. خانہ یعنی ایک خانہ نہیں. خانہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے دوا خانہ، تو وہاں کھانا نہیں ملتا، بلکہ خانہ فارسی میں کہتے ہیں گھر کو، بیت کو، چھوٹا سے کمرے کو کہتے ہیں. اس لیے بعض مرتبہ الفاظ نہیں سمجھتے تو غلط فہمی ہوتی ہے. صاحب خانہ یعنی جس گھر والے کے یہاں میت ہوئی ہے وہاں ان کے گھر والوں کو پڑوس کے جو ہوتے ہیں یا جن کو تعلق ہے، محبت ہے، وہ کھلا سکتے ہیں. اور بہت سارا مجمع جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آگے اور ایک چیز ہے ہمارے یہاں یہ مشہور ہے، مجھے بھی پہلے مرتبہ پتا چلا، آج تک میں بھی مطالعہ کرنے لگا، اس کے بعد میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا عوام کو ضرور یہ بات پہنچنی چاہیے. لکھا ہے مفتی صاحب نے کہ میرے یہاں میرے بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹی کا انتقال ہوا، بیوی کا انتقال ہوا، میرے باپ یا میری ماں یا کوئی اس سے زیادہ قریب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور بہت زیادہ دور ہو جائیں گے. انتقال ہوا، صرف ایک دن کا غم ہے، غم ایک دن کا ہے. تو وہ 3 دن والا سنا تھا وہ کہاں گیا؟ غم صرف ایک دن کا ہے. وہ بھی مفتی احتشام الحق صاحب، یہ جو فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں اس میں کچھ آگے کے کام انہوں نے کیے ہیں. مستقل جو ایک کام ہوا، ایک مستقل باب ہے کہ جب فتنوں کا دور شروع ہو جاوے اس وقت میں مسلمانوں کی واحد پستی کا علاج، اس طرح وہ پورا مولانا احتشام الحق صاحب نے لکھا ہے. ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن جو ہے انسانوں نے یہ طے کیا ہے کہ خوشی کیا ہے یا غم کیا ہے. خوشی اور غم یہ انسانوں نے طے کیا. اب ایک اللہ والے کے یہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت بہت بیمار ہے اور یہ شخص بخار میں پڑا ہوا ہے، اس کا نام میں بھول گیا. اللہ والے تھے بڑے. حضرت نے کہا حالانکہ اس سے پہلے خانقاہ میں بیان ہی چل رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے بیماری ہو یا شفا ہو دونوں رحمت ہے، یعنی تندرستی ہو تب بھی رحمت ہے، بیماری ہو تب بھی رحمت. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، حضرت میرا بیٹا بہت بیمار ہے دعا کر دیجیے. تو پورا مجمع دیکھ رہا، حضرت اس وقت کیا بولیں گے؟ حالانکہ بیماری کو بھی رحمت ہی کہہ رہے تھے. تو یہ تو رحمت ہے، بخار آیا تو کیا ہوا؟ رحمت ہے اللہ کی طرف سے. پھر وہ کہنے لگے کہ بعض رحمتیں وہ ہوتی ہیں جو ہر ایک انسان برداشت نہیں کر سکتا. بعض، اب یہ بات بھی میں سمجھاتا ہوں، بعض رحمتیں وہ ہوتی ہیں جو ہر ایک انسان برداشت نہیں کرتا. اس وقت میں اللہ سے یہ کہتے ہیں یا اللہ بیماری بھی تیری رحمت ہے، شفا بھی تیری رحمت ہے، یا اللہ تو اس بیماری والی رحمت کو شفا میں بدل دے. یہ دعا کی اللہ والے نے. اور اس کے بعد ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا، تو مہمان نوازی کا بڑا عام رواج تھا، اللہ والے کھلاتے ہیں. ان کے پاس جب ایک شخص آیا تو کہنے لگا، بہت دیر سے آیا، جیسے 11 بجے رات کو آیا.
اب پہنچ گیا. حالانکہ آگے لکھا ہے کہ اس طرح ایسے موقع سے کسی کے یہاں الرٹ پڑ نہیں جانا چاہیے, اچانک نہیں آ جانا چاہیے. لیکن اب آ ہی گئے ہیں تو اللہ والوں کا کام ہے ان کو کھلانا پلانا, مہمان نوازی کرنا. لیکن ان کے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا, کوئی نان بھائی یعنی کھانا پکانے والا, روٹی پکانے والا باہر سے کسی شخص نے بلایا, اور اس کے بعد جو ہے پورا دسترخوان تیار ہوا. دسترخوان تیار ہونے کے بعد اللہ والے بہت خوش ہو گئے کہ اتنی رات گئے جو ہے آپ نے ہماری خدمت کر ڈالی اور ہمارے مہمان کی مہمان نوازی کی. بہت خوش ہوئے, کہا کہ کیا مانگتے ہو مانگو. اللہ والے نے جب یہ بات کہہ دی کیا مانگتے ہو مانگو, تو کہا کہ جیسے آپ ہیں ویسے مجھے بنا دو, جیسے آپ ہیں ویسے مجھے بنا دو. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے جیسا بننا, یہ دعا کرنا آپ سے سہن نہیں ہوگا. میں جو بتا رہا تھا نا کہ بعض رحمتیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی, وہ یہ بتا رہا ہوں. تو ان اللہ والے نے جو ہے یہ کہا کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا. وہ عام آدمی تھا. تو انہوں نے کہا نہیں حضرت, جب آپ نے کہہ دیا ہے کہ جو چاہے وہ مانگو, میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسا بن جاؤں. تو اللہ والے نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ میں جیسا ہوں اس کو تو اپنے فضل و کرم سے ویسا بنا دے. تو وہ بھی ویسا ہی بن, یعنی شکل و صورت میں کوئی جادو نہیں ہوا, یعنی وہ صفات اور وہ اچھے اخلاق اور وہ اللہ کے اتنے قریب پہنچے ہوئے تھے, وہ ساری کیفیتیں ان کے اندر ڈال دی. یعنی اللہ کے فضل و کرم سے جب اس کے اندر ڈالی تو کچھ وقت گزرا, یعنی آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ گزرا کہ وہ گزر گیا, انتقال ہو گیا اس. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں یہ ذکر کے اندر, درود شریف میں, اللہ کا نام لینے میں, وہ ہر ایک کو برداشت نہیں ہوتی. ایک وقت ہوتا ہے, اس لیے اللہ والے کہتے ہیں 100 مرتبہ پڑھو, 1000 مرتبہ پڑھو. بس ایک ہم دو ڈایا بن کر کہے کہ لاؤ نہیں آج 2 لاکھ مرتبہ پڑھ ڈالو, گناہ نہیں ہے, پڑھو. لیکن جو ہے اس کی ایک روحانی کیفیت ہے جو بعض مرتبہ برداشت نہیں ہوتی اور وہ جنون کے اندر طاری ہو جاتا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ رحمت بھی بعض مرتبہ کسی کو برداشت نہیں ہوتی ہے. اب تعزیت کے وقت میں ہمارے یہ ہوتا ہے جیسے کسی کا انتقال ہوا تو اس کے بعد تعزیت کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں کہتے ہیں الفاتحہ. اب چلو ہاتھ ہو رہا ہے. اب دیکھو آپ ہمارے یہاں تو ہوتا نہیں الحمدللہ, لیکن میں گیا ہوں وہاں ہوتا ہے اس طرح. تو وہاں ہوتا ہے الفاتحہ, یہ شروع ہوا, اس کے بعد جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے. حالانکہ جس کے یہاں تعزیت کے لیے جا رہے ہیں, یہ جو میں بتا رہا تھا کہ ایک دن کا غم ہے, 3 دن جو بیان کیے گئے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ جس کے یہاں میت ہوئی ہے 3 دن تک آپ تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں. اس کو تسلی دینے کے لیے, صبر کی تلقین کرنے کے لیے, جو دیر سے آیا ہے, جن کو خبر لیٹ پہنچی ہے, وہ ان 3 دنوں کے اندر جو ہے میت کو, گھر والوں کو جو ہے تعزیت کے لیے ان کے یہاں جا سکتا ہے. یہ ان کے لیے ہے, نہ کہ غم منانے کے لیے کہ 3 دن تک تو ہم کو اجازت ہے تو نہ دکان پر جاوے گے, نہ کاروبار پر جاوے گے, نہ کھیتی باڑی پر جاوے گے. ایسا نہیں, بلکہ ایک دن ہوا سارا معاملہ ختم ہو گیا, اس کے بعد جو ہے وہی روٹین شروع ہو جاوے گی جو ہماری زندگی کی ہے. تو یہ ہے کہ تعزیت کے لیے 3 دن نہیں, 3 دن ہے اور غم منانے کا صرف 1 دن ہے. اب نماز جنازہ کے بعد ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا, نماز جنازہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر سے وہاں دعا ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے, میں نے خود دیکھا ہے کہ اس کے بعد پھر دعا ہوتی ہے. تو یہ حدیث شریف سے وغیرہ سے ثابت نہیں ہے, تو اس طرح ہمارے یہاں ہوتا نہیں. لیکن آپ سن لو تاکہ کہیں دیکھو تو آپ کے ذہن میں ہو کہ ہاں مولانا نے اس طرح بتایا تھا کہ یہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے. پھر جو ہے ہمارا جنازہ جب اٹھتا ہے اس کے بعد ہمارے یہاں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ تو ہمارے یہاں ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. پہلی تو یہ چیز ہے کہ کلمہ شہادت اس طرح کہہ کر نعرہ نہیں لگانا ہے, بلکہ آپ ذکر کر سکتے ہیں. آپ پڑھنا چاہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہلکی آواز میں, بن بناہٹ کے ساتھ, جو اپنے کانوں کو آواز سنائی دے رہی, اتنی آواز کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو لوگوں کو تلقین نہیں کرنا ہے. وہاں ہر ایک شخص جانتا ہے کہ یہاں میت پڑا ہوا ہے, ہم کو کچھ نہ کچھ پڑھ کر بخشنا ہے. نئی چیز ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی کو بدعت کہتے ہیں کہ ہم اپنے طریقے سے اپنے جیب سے نکالتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے زور سے کلمہ شہادت, جس کے کندھے پر وہ جنازہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کو بھی معلوم ہے کہ میرے کو بھی گواہی دینے کی, اس لیے وہ زور سے آواز کرتا ہے. اس طرح نہیں بلکہ ہلکی آواز کے ساتھ ہو. میت کو قبر میں لٹانے کے معاملے میں ہمارے یہاں ایک غلطی ہوتی ہے, وہ یہ ہے ہم وہ ڈھیلے لے کر کیا کرتے ہیں, صرف یہ کھوپڑی گھما کر رکھ دیتے ہیں قبلے کی طرف. اور ہمارے یہاں الحمدللہ دھرمپور میں وہ سندوں کی قبر کھدتی ہے تو نیچے سے چھوٹی ہوتی ہے, تو وہاں الحمدللہ یہ ترتیب ہوتی ہے کہ ایک طرف کنارے میں, جیسے یہ میت ہے تو اس کو یوں اٹھا کر رکھتے ہیں, جیسے اس طرف قبلہ ہے تو اس کو یوں اٹھا کر ایک طرف دیوار کے قریب کر کے یوں رکھ دیتے ہیں
تو اب پورا جسم. یہ ترتیب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سونے کا طریقہ یہ بتایا کہ اس طرح سوئے, قبلے کی طرف نہیں, داہنی کروٹ پر لیٹ کر سونا جو ہے وہ اس طرح ثابت ہے کہ ہم داہنی کروٹ پر سوئیں گے تو ہم سیدھا کر کے یوں تو نہیں لیٹتے ہیں, بلکہ ایک طرف پوری کروٹ کرتے ہیں ہم. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میت ہوتا ہے وہ اس طرح رہے گا, یعنی اٹھا کر ہم یوں کرتے ہیں اور اس کی یہ کھوپڑی یوں گھما کر ادھر رکھ دیتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے. جو ترتیب ہے اس کو صحیح کر لے, ٹھیک کر لے تو اس پر ثواب ہے, سنت پر عمل ہو جائے گا. یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ نہیں کہ اب تک ہم گناہ کے کام کر رہے تھے, ایسا نہیں, خلاف سنت کام ہو رہا تھا. اب جو ہے زندگی میں جب ہم کروٹ پر سو رہے تھے تو اس کو موت کا آخری جو لمحہ اس کی زندگی ہے اس کو بھی اس طرح سلانا چاہیے کہ قبلے کی طرف اس کی پوری, اب ایسا نہ ہو کہ اس کو پورا یوں سلا دیا جائے, یوں ہلکا سا, میں نے جو بتایا ہلکی سی اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں گے تو پورا ہو جاتا ہے. تو اس طرح سلانے کے اندر یہ ترتیب ہونی چاہیے. کفن کی جو پٹیاں ہم باندھتے ہیں, پتہ نہیں آپ نکالتے یا نہیں, میں بھی گیا ہوں بعض مطلب وہی رہ جاتی ہے. حالانکہ کفن میں تو 3 ہی کپڑے ہیں, مردوں کے کفن میں 3 ہیں, عورتوں کے کپڑوں میں 5 ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز رکھتے نہیں ہیں. بہت سے لوگوں کو معلوم ہے, رکھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ نہیں رکھنا ہے, اور صحیح ہے نہیں رکھنا چاہیے. تو وہ پٹیاں کفن میں نہیں ہیں, اس کو اس لیے لگایا گیا تھا تاکہ وہ کفن کھل نہ جاوے سیفٹی کی وجہ سے. تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے, نکال دینا چاہیے. اب یاد ہے, تو یہ چیز ہے کہ بعض مرتبہ جب حالات ہوتے ہیں تب پتا چلتا ہے. تو اس پر میرا مطالعہ ہوا تو میں سوچا آپ کو بتا دوں کہ وہ پٹیاں بھی ہمیں نکال لینی چاہیے. قبر پر جو ہے ہمارے یہاں تو الحمدللہ پھول نہیں چڑھتے, پھول چڑھانا تھا تو اپنے باپ کو اپنی ماں کو اس وقت میں دینا تھا جب دینے کی ضرورت تھی. اب جب قبر پر کیا ان کو ٹھنڈک پہنچنے والی. ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ جو ہے وہ 12ویں اور 40ویں کرتے ہیں, اس موقع سے ایک تھالی کے اندر پورے ہر طرف گلاب رکھ دیے تھے. دیکھو یہ چیز کچھ سمجھ میں لاجیکلی بھی نہیں آتی اور ہم نے خود ایجاد کر دی ہے. اب اس کے بعد بیچ میں دیویل ہے, عطر ہے, اس کو یوں پھول پر یوں لگانا ہے اور درود شریف پڑھ کر اس پھول میں لگا دینا ہے. میں گیا ہوں, ابھی جا کر آیا ہوں, وہ دیکھا ہے باپو, میں خود باپو تھا اسی وقت. مجھے کہا کیا کرنا ہے, تو کہا کہ اس پھول پر, میں نے کہا بس رہنے دو, آگے چلنے دو. تو وہاں یہ ہوا کہ بہت سے لوگ وہ جن کو کچھ آتا نہیں, وہ درود شریف پر پھونک مار رہے, ان کی پھونک سے جن کی نمازیں نہیں ہو رہی, ان کی پھونک سے ان کو اور گناہ ہونے والا ہے. اور پھٹاکے پڑیں گے جن کو وہ قبر میں سو رہے ہیں کہ یہ اس کی پھونک ہے جس کی نماز نہیں, لوگوں کے حکم ادا نہیں کرتا, اس کی پھونک سے کیا اس کو ثواب پہنچنے والا, بلکہ اور عذاب ہوگا. یہ پھول آ کر تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہے. ایسا نہیں کہتا کہ اس پھول سے اس میت کو گناہ ہوگا, لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ بے نمازی کا کیا حال ہوگا, وہ اس کی پھونک سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ غلط طریقہ ہے. قبر پر جو ہے ہمارے یہاں یہ ہے کہ قبر میں ہم گلاب کا پانی چھڑکتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے, اگربتی تو ہم جلاتے نہیں ہیں, یہ ساری بدعتی لوگ کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں یہ ماحول ہے کچھ جگہ, یہاں تو میں نے نہیں دیکھا. ہمارے یہاں جو کفن پورا لایا گیا تھا اس میں جو ہے وہ گلاب جڑ کا پوری 2-3 بوتل تھے, اندر پورا ڈالتے ہیں. تو اس سے کیا خوشبو پہنچتی ہے, کوئی حکمت سمجھ میں آتی نہیں. تو لکھا ہے مفتی صاحب نے کہ اس طرح کرنا بھی, یعنی یہ حکمتن بھی خلاف ہے اور کوئی کام کا نہیں, ایک نیا طریقہ اور فضول خرچی. تو اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے. اور ایک چیز ہے کہ ایصال ثواب کے لیے حافظی مقرر کر دیتے ہیں کہ بھائی میری ماں کا انتقال ہوگا, میرے باپ کا انتقال ہوگا, کیا کرے حافظ صاحب, تم کو 500 روپے مل جائے گا روزانہ قبرستان چلے جانے کا اور وہاں جا کر یاسین شریف پڑھ کے آ جانے کا. تم کیا کرو گے, تم جو ہے یوں ہی بیٹھ کے کام دھندے کرتے رہو. اور وہ حافظ صاحب بھی گنہگار ہیں اور وہ جس نے یہ کام سونپا ہے وہ بھی گنہگار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو بیچ رہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اللہ فرماتے ہیں قرآن کی آیتوں کو ایک زمانہ کو آئے گا. یہ باپو لوگ دکھتے ہیں نا, باپو جو علاج کرتے ہیں, وہ قرآن کی آیت کو بیچتے ہیں, اچھے ہیں باز ہی ہیں, ورنہ قرآن کی آیت کو لکھ کر یہ لو کیا کر رہے ہیں, لاؤ 50 روپے, 100 روپے, 200, 500 لو. اور ہم جیسے گپو لوگ جو ہیں وہ بھی وہی جا کر اپنا سارا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جس نیت سے جا رہے ہو اللہ اسی پر ٹھوک دیتا ہے, جاؤ, اور وہی اچھے بھی ہو جاتے ہیں. دیکھو بعض لوگ درگاہ پر جا کر اچھے ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگ باپوں پر جا کر اچھے ہو جاتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں ہم کو یہیں سے شفا ملی؟ آپ یقین رکھو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن خود کہتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ قرآن کی آیت کو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا کہ اس طرح حافظی مقرر. ہاں
آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا یا مجھے وقت نہیں مل رہا، بالفرض ایسا مان لو ہمارے گھر والوں کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے، بالفرض اگر نہیں مل رہا ہے، آپ کسی حافظ صاحب کو پڑھنے کے لیے کہہ رہے، حافظ صاحب کی دل میں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے مجھے وہاں سے پیسے ملیں گے، یہ حافظ صاحب کا کام، اور وہاں سے بھی یہ نیت نہ ہو کہ مجھے پیسے دینا ہے، ہاں یہ ہے کہ انہوں نے اپنا وقت دیا ہے مجھے خوشی کے طور پر، میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ انہوں نے میرا وقت دیا ہے، انہوں نے وقت دیا، میں خوشی کے طور پر کچھ نہ کچھ دے دوں، یہ بات الگ ہے، لیکن اگر تمہاری اور اس کی نیت کا فاصلہ ہے، اس کے اندر ایسا رہا تو آپ کا پڑھانا بھی اور آپ کا پیسہ بھی جو ہے بیکار ہو جائے گا۔ قبر پر اذان بھی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا ہے، یہاں خبر تیار ہو گئی، اس کے بعد خبر پر اللہ اکبر مستقل اذان دے رہے، کس کی اذان دے رہے؟ اذان تو 5 ٹائم کے لیے، اور کچھ اوقات ایسے ہیں، ایسے موقع ہوتے ہیں جس پر اذان ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اذان کہی جاتی ہے، ایسے الگ الگ مواقع ہیں۔ خبر پر اذان دینے کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک آخری چیز، اس کے بعد بات ختم ہے، قبر پر ہم ٹہنی رکھتے ہیں، یار آپ کو خبر پر وہ لیلی ٹہنی لگاتے ہیں، خبر تیار ہو گئی اب لگا دو تاکہ جو ہے ان کو سپاٹے نہ پڑے اور ٹھنڈک پہنچ جائے، اچھی چیز ہے، لیکن اس کا مستقل اہتمام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک شخص کو عذاب ہو رہا تھا، 2 قبر تھی، پیشاب کے قطرے سے بچتے نہیں تھے، تو وہاں پر اس نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کو معلوم ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے ٹہنی اس نیت سے رکھی تھی کہ تاکہ ان کو جو ہے عذاب قبر کم ہو۔ ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو پڑھ رہے ہیں یا مل رہا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی کا عمل ہے، کرنا چاہے تو ہم جو ہے ٹہنی رکھ سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا باغیچہ ہی وہاں بنا دیا جائے، اب جو ہے وہاں گلاب کا پھول رکھتے، کوئی موگرے کا رکھتا ہے، جو جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ عقیدت میں رکھتا ہے، اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے ٹہنی رکھنا جائز ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اچھا عمل بہت اچھا عمل نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں جو رکھنا چاہیں، اللہ رب العزت مجھے آپ کو قرآن سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہے 10 منٹ لیٹ ہوا۔